سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ سہیل آفریدی نئے قائد ایوان کے پی کے اسمبلی منتخب ہو گئے ہیں۔ اہم خبر آپ کو دیں، آپ ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر براہ راست کے پی کے اسمبلی سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ووٹنگ کا عمل ہوا، اراکین اسمبلی جو ہیں وہ لابیوں میں گئے اور حکومتی ارکان کی تعداد جو ہے 90 سے زیادہ ہے۔ 90 ووٹ لے کر سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں۔ علی امین گنڈا کی جگہ سہیل آفریدی کو قائد ایوان نیا منتخب کر لیا گیا ہے۔ علی امین گنڈا پور نے استعفیٰ دے دیا۔ 8 اکتوبر کو انہوں نے پہلا استعفیٰ دیا، گورنر کے پی کے نے کہا کہ استعفیٰ نہیں ملا، پھر انہوں نے 11 اکتوبر کو دوسرا استعفیٰ بھجوایا۔ اس کے بعد گورنر کے پی کی طرف سے اس کو اعتراض اس پر لگایا گیا کہ دونوں دستخط مشابہ نہیں ہیں۔ تاہم آج پھر جب ایوان کا اجلاس شروع ہوا ہے تو علی امین گنڈا پور نے آن دا فلور ہال میں کھڑے ہو کر باقاعدہ اعلان کیا کہ میں استعفیٰ دیتا ہوں، میں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور اس کے بعد اسپیکر نے ان کے اس اقدام کو آئینی قرار دیا، جبکہ اپوزیشن نے علی کو منظور نہ ہونے کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اسمبلی کے اس نئے چناؤ کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے واک آؤٹ کر گئے یہاں سے۔ اور اب اس کے بعد اسپیکر نے رولنگ دی کہ یہ آج کا انتخاب جو ہے بالکل آئینی ہے، قانونی ہے۔ تو اس کے بعد باقاعدہ انہوں نے طریقہ کار کا اعلان کیا کہ تمام اراکین جو ہیں وہ اپنی لابیوں میں چلے جائیں گے، اور لابی میں جانے کے بعد جو ہے وہ آٹومیٹکلی ان کی گنتی ہو جائے گی کہ کتنے افراد ہیں، گھنٹیاں بجائی جائیں گی، اور اس کے بعد یہ تمام لوگ آ گئے ہیں۔ 90 ووٹوں کے ساتھ سہیل آفریدی نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بن گئے ہیں۔ فوٹو سیشن ہو رہا ہے، علی امین گنڈا پور کے ساتھ سہیل آفریدی جو ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر باقاعدہ فوٹو سیشن کروا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے بڑی کارکنوں کی تعداد یہاں پر اسمبلی ہال میں موجود ہے، اوپر گیلریز میں موجود ہے۔ سلمان اکرم راجہ بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پارٹی جو آپ کو بتائیں کہ صوبائی صدر ہیں وہ بھی، اور دیگر عہدیداران بھی گیلری میں موجود ہیں، مہمانوں کی گیلری میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اراکین اسمبلی بھی یہاں پر موجود ہیں۔ 93 ٹوٹل اراکین ہیں، اور یہ ایک تاریخی انتخاب ہوا ہے کیونکہ اس میں انتخاب میں حصہ لینے والے وزیر اعلیٰ کو منتخب کرنے والے 90 اراکین ہیں جنہوں نے ان کو وزیر اعلیٰ منتخب کر لیا ہے۔ سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں، اور تمام اراکین اسمبلی جو ہیں نئے منتخب ہونے والے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے ساتھ مصافحہ کر رہے ہیں، بغل گیر ہو رہے ہیں، اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیبنٹ کے اراکین جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں اور آگے بڑھ کے ان کو مبارکباد بھی دے رہے ہیں۔ سہیل آفریدی کے پی کے نئے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں۔ علی امین گنڈا پور ماضی کا حصہ بن گئے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ آج انہوں نے آن فلور بھی کہہ دیا کہ میں نے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد باقاعدہ اسمبلی میں الیکشن ہوا، چناؤ ہوا، اور چناؤ کو جیت لیا ہے سہیل آفریدی نے۔ ان کے مقابلے میں اپوزیشن کی طرف سے 3 افراد جو تھے ان کے ناموں کی منظوری دی گئی تھی، اور ان کے ناموں کی منظوری تو دی گئی تھی لیکن کوئی بھی آپ کو بتائیں کہ ان کے سارے جو لابیز تھیں ان کی طرف سے وہ خالی تھیں۔ جے یو آئی فے کے مولانا لطف الرحمان نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے۔ نون لیگ کے سردار شاہ جہان یوسف مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، اور پیپلز پارٹی کے ارباب زرق خان بھی وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے، ان کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کیے گئے تھے، لیکن اپنی پوزیشن کا ان سب کو پہلے سے ہی پتا تھا کیونکہ اپوزیشن کے ٹوٹل اراکین کی تعداد کل ملا کر 53 بنتی ہے۔ 18 اراکین اسمبلی کی تعداد ہے یہاں پر جے او آئی فے کی، جو اپوزیشن جماعتوں میں سب سے زیادہ ہے، اور نون لیگ کے اراکین کی تعداد 17 تھی، اور باقی پیپلز پارٹی کے اراکین ہیں۔ تاہم یہ ٹوٹل ملا کر اپوزیشن اراکین کے تعداد جو ہے وہ 53 بنتی تھی۔ ان کو 20 اراکین مزید چاہیے تھے، لیکن وہ 20 اراکین کو ساتھ ملانے میں اپوزیشن ناکام رہی ہے۔ اور اس کے بعد آج کا جو اجلاس ہوا ہے کے پی کے اسمبلی میں، آج کا جو چناؤ ہوا ہے، آج کا جو انتخاب ہوا ہے، جو الیکشن ہوا ہے، وہ کامیاب رہا، اور سہیل آفریدی آپ کو بتائیں قانونی طور پہ اب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں۔ اب ان کے پاس ایک بڑا ٹاسک ہے، بڑا چیلنج ہے کہ یہ صوبائی معاملات کو کس طرح لے کر چلتے ہیں، یہ پارٹی معاملات کو کس طرح لے کر چلتے ہیں، یہ بانی پی ٹی آئی کے احکامات کو ان کو کس طرح سے آگے بڑھاتے ہیں، پارٹی کے معاملات کو کس طرح سے آگے سے بڑھاتے ہیں، اور وفاق کے ساتھ اپنے تعلقات کو کس طرح سے بہتر رکھتے ہوئے معاملات کو بہتر کرتے ہیں، اور کس طرح سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ صوبے